عامر صاحب، آپ اس کو قاضی فائز عیسیٰ کی فتح کہیں گے، شکست کہیں گے، عدلیہ کی فتح کہیں گے، شکست کہیں گے، پارلیمنٹ کی فتح کہیں گے، شکست کہیں گے؟ آپ اس کو کس کی فتح اور کس کی شکست دیکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسی شروعات ہے مزمل جس میں مجھے ہر کسی کی فتح نظر آ رہی ہے۔ انڈیویجولی اگر آپ بات کریں، ایبسلیوٹلی قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بہت بڑا، یہ ان کے لیے ایک گیمبٹ تھا۔ آپ بھی کئی دفعہ اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ ایک ہوا بنا دیا گیا تھا اس فل کورٹ کو، اور بات یہ ہوتی تھی کہ نہیں جی فل کورٹ کو اگر بلائیں گے اکٹھے تو بڑی اس میں خرابی پیدا ہوگی، اور خاص طور پر اس کی براہ راست نشریات جو ہے اس کا تو خیر سوال ہی نہیں اٹھتا ہوتا تھا۔ تو ایک تو انہوں نے یہ جو گیمبل تھا چیف جسٹس کا کہ ٹھیک ہے کرا کے دیکھتے ہیں، سب دیکھیں کہ کس کو کس چیز پر اختلاف ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کی کارروائی، سپریم کورٹ کے اوپر جو ایک شفافیت ختم کر دی گئی تھی کہ کس طرح سے سپریم کورٹ سوچتی ہے، کیا ان کی طریقہ کار ہوتا ہے، کس طرح سے اس کی کارروائی ہوتی ہے، کس کوالٹی کے دلائل ہوتے ہیں وہاں پر، وہ مکمل طور پر وہ شفافیت ختم ہو گئی تھی یہ ہم خیالی کے چکر کے اندر۔ یہ سب کی سب ہم نے دیکھا کہ اس فیصلے میں بحال ہوتی نظر آئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پرسنل ٹرائمف تو ہے ہی، لیکن اس کے اندر جو بہت ہی اہم چیز ہے مزمل میری نظر کے اندر، وہ چیف جسٹس کے وہ ریمارکس ہیں جس میں اس نے کہا کہ دیکھیں ہمیں پارلیمنٹ کی عزت کرنی چاہیے۔ جب اگر پارلیمنٹ کوئی قانون بناتی ہے تو ہم بجائے اس کے کہ ہم ایک ایڈورسیریلی اس کو دیکھیں کہ نہیں اچھا یہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نیت ہے اور کیا یہ اس سے چاہتے ہیں، ہمیں یہ مان کے اپنا کارروائی شروع کرنی چاہیے کہ نہیں اگر پارلیمنٹ نے کیا ہے تو نیک نیتی سے کیا ہے۔ وہاں پر ایک صاحب نے یہ بھی آرگومنٹ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی یہ ول آف دا پیپل اور ول آف دا پارلیمنٹ میں ایک فرق ہوتا ہے، جس کو فوراً چیف جسٹس صاحب نے ٹوک دیا۔ اس نے کہا نہیں، ول آف دا پیپل کو ایکسپریس کرنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ یہ کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات جو ہے آپ اس کو رہنے دیں، یہ میں نہیں سنوں گا۔ سو یہ سپریم کورٹ کی شفافیت بحال ہونا، دوسرا جو عزت سے وہ پیش آئے ہیں، چاہے وہ کوئی اس بل کے حق میں بات کر رہا تھا اس ایکٹ کے، چاہے اس کے مخالف بات کر رہا تھا۔ چیف جسٹس کے اپنے ریمارک سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی انکلینیشن تو یہی ہے کہ پارلیمنٹ کا یہ حق ہے اور یہ حق ان سے چھینا نہیں جا سکتا، لیکن جو ججز بھی اس کے مخالف تھے یا جو وکلاء بھی اس کے مخالف تھے، انتہائی احترام کے ساتھ سب کو موقع دیا اپنی بات کرنے کا۔ تو یہ بہت کچھ ایسا ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو اس میں بہت سے لوگوں کی، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ عدالتی ہو، چاہے وہ سرکاری ہو، ان کی فتح میں اس کو سمجھتا ہوں۔ امبر، آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتا کون ہارا؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو جیت اور ہار میں ہی فیصلے ہوتے ہیں، درمیان کی بات پہ ہم یقین نہیں رکھتے۔ اچھا، میں آپ کو خوش تو نہیں کر سکوں گی، کچھ ہے اس میں میرے خیال میں کس کی جیت اور کس کی ہار ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے میں سمجھتی ہوں براڈلی اگر ہم فرد واحد کو الگ رکھیں کہ مخصوص شخص کو فائدہ پہنچا ہے، جمہوریت کی جیت ہوئی ہے، کیونکہ اس قانون کو آئینی قرار دے کر، اس قانون کو اپہولڈ کر کے یہی ہم نے یہ میسج کیا ہے کہ جو منتخب جو نمائندگان ہوتے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ قانون سازی کریں، اور غیر منتخب پر ان کی قانون سازی زیادہ اس سے بالاتر ہوتی ہے۔ اور یہ میرے خیال میں بہت اہم پیغام ہے اور اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان پروسیڈنگز یہ جو 4 سماعتیں ہوئی تھیں اور لائیو براڈ کاسٹ بھی ہوئی تھی، اس میں کئی بار جو عدلیہ اور اس کا کردار ماضی میں بھی اور حال میں بھی، ابھی جو ہم خیال بینچز جس کی بات کی جاتی ہے، چیف جسٹس کو ماسٹر آف دا روسٹر کہا جا رہا تھا، اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ وہ کس حد تک ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ آمرانہ طریقے سے مینیج کرے سپریم کورٹ کے بینچز اور اس کی تشکیل۔ اس پہ بہت زیادہ بات چیت ہوئی تھی، اور یہ میرا خیال میں کہ اس سے بھی یہ پیغام گیا ہے کہ جمہوریت کی فتح ہے۔ سپریم کورٹ اب اسی طریقے سے آمرانہ طریقے سے اس کو مینیج نہیں کیا جائے گا۔ اور میں کہوں گی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جیت ان کی اپنے ہار میں ہی ہے، اس طریقے سے کیونکہ انہوں نے اپنے اختیارات دے دیے۔ ان کا ظاہر ہے ان کا نظریہ بہت واضح تھا ان تمام پروسیڈنگز میں، ان کے کامنٹس میں، ان کے سوالات میں،
اور دیگر جو ججز تھے جو ہم ریمارکس میں سوالات میں ایک رجحان دیکھ رہے تھے وہ ہم ظاہر 10-5 کے اس فیصلے سے وہ ہمیں ڈسینٹنگ نوٹس جن کے تھے جسٹس اعجاز الاحسن مثال کے طور پر یا منیب اختر تو وہ ڈسینٹنگ نوٹس اپنی جگہ ہیں اور 10 جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے ان کا بھی ظاہر موقف واضح تھا. تو جسٹس کا صرف جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے وہ صرف اب اکیلے مینج نہیں کریں گے ان کا حق. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سٹیپ لے کر اس کو لائف پروسیڈنگز کے ذریعے اس پہ فیصلہ سنوا کر ایک پورا فل کورٹ بلوا کر اپنا حق دے دیا. اور مجھے تھوڑا وہ یاد آ رہا تھا کہ جس طرح سے جب صدر تھے آصف علی زرداری صاحب تو انہوں نے بھی اپنے صدارتی اختیارات اس وقت بھی 18ویں ترمیم کے تحت پارلیمان کو دے دیے تو میرے خیال میں کہ ایک موازنہ وہاں بھی بنتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس ہار میں ہی سپریم کورٹ کی جیت ہوئی اور ظاہر جمہوریت کی جیت ہوئی. اب دوسرا جو اہم سوال ہے اس میں کس کس کو فائدہ ہوگا اور کون سے کیسز سنے جائیں گے کیونکہ یہ بہت اہم اس میں نقطہ وہ اگلا سوال کرتا ہوں میں آپ سے اس پہ آتے ہیں نواز شریف والی بات پہ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں عامر صاحب آپ نے اور امبر نے ہار اور جیت کا وہ فیصلہ نہیں سنایا جس طرح لوگ سننا چاہتے ہیں. دیکھیں جوڈیشل ایکٹیویزم ہار گیا جو اس ملک میں پچھلے 5-10 سال سے جوڈیشل وہ کام ہم ہمیشہ آپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں مزمل صاحب. سو موٹو کے ذریعے وزرائے اعظم کو نکالا جا رہا تھا, بینچز بنائے جا رہے تھے اور ایک جوڈیشل ایکٹیویزم ہمیں نظر آ رہا تھا اس ملک میں. وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی آج موت ہو گئی ہے اور وہ سپریم کورٹ میں 10-5 کے ہاتھوں سپریم کورٹ کے اندر سے جوڈیشل ایکٹیویزم کے خلاف فیصلہ آیا ہے کہ یہ جو آپ سو موٹو کے ذریعے کام کر رہے تھے یہ ٹھیک نہیں تھا. تو اس طرح یہ فیصلہ ماضی کے ان تمام چیف جسٹسز کے خلاف ہے, وہ چاہے وہ عمر عطا بندیال ہوں, چاہے ثاقب نثار ہوں, چاہے گلزار ہوں, چاہے آصف سعید کھوسا ہوں, جنہوں نے اس ملک میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی بنیاد رکھی, وزرائے اعظم کو اپنے ہم خیال بینچز کے ذریعے سو موٹو سے گھر بھیجا. یہ فیصلہ آج میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف آیا ہے, ماضی کے ان چیف جسٹسز کے خلاف. وہ قانون کے کٹہرے میں بھی اور تاریخ کے کٹہرے میں بھی آج ان کے خلاف سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے کہ وہ غلط کرتے رہے ہیں اور اس کی کوئی قانون اور آئین میں گنجائش نہیں تھی. یہ ٹھیک ہے کہ ماضی سے انہوں نے اس پنڈورا باکس کو نہیں کھولا, لیکن جب قانون کو اپہیلڈ کر دیا تو پھر ماضی کی ہوئی ہر بات کو غلط قرار دے دیا انہوں نے. میں سمجھتا ہوں اس ہم خیال بینچ کی بھی آج شکست ہو گئی جس نے سپریم کورٹ کو پچھلے 2 سال سے یرغمال بنایا ہوا تھا اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں, عدلیہ کدھر جا رہی ہے. پارلیمنٹ اور عدلیہ کی لڑائی تھی, ایک طرف قومی اسمبلی سے تقاریر ہو رہی تھیں, دوسری طرف صبح اٹھ کے چیف جسٹس پارلیمنٹ کے خلاف ریمارکس دے دیتے تھے, اگلے دن پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے چیف جسٹس کے خلاف تقاریر شروع ہو جاتی تھی. ہم نے دیکھا کہ وہ سب ایک جعلی کام تھا, اس کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت کی روح شامل نہیں تھی کیونکہ لائف میں تو نظر آ گیا کہ 10 جج کس طرف ہیں اور 5 ہی جج اس طرف تھے, باقی تو سب جو ہیں وہ اس قانون کے ساتھ کھڑے تھے. تو ہار اور جیت بہت کلیئر نظر آ رہی ہے. قاضی فائز عیسیٰ تاریخ میں بھی اور ان تمام ماضی کے چیف جسٹسز کی بنیاد میں ایک الگ کھڑے نظر آ رہے ہیں.